السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں یزیدی سلطنت اور یزید کے بارے میں ہر وہ چیز جانیں گے جو شاید کہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یزید کی سلطنت تقریباً 4.25 سال رہی۔ اس کے دور خلافت میں مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد اندرونی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حضرت امام حسین کی شہادت کا ہے، جس نے اس کے تمام عیوب کو ظاہر کر دیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغیرہ بن شعبہ کی تحریک پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ورنہ مغیرہ بن شعبہ کے کہنے سے پہلے ان کو خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے۔ سب سے پہلے اس تجویز کو مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں پروان چڑھایا، لیکن بنیادی طور پہ یہ تجویز خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف تھا اور اسلامی جمہوریت کے روح کے منافی تھی، اس لیے اسی وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ مروان نے جب اس مسئلے کو مدینہ کے صاحب الرائے کے سامنے رکھا تو ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے لیے خلیفہ کے انتخاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے کہا کہ امیر المؤمنین نے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ خلفائے راشدین کا نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہلوایا کہ آپ حضرات انہیں خلیفہ مان لیں، باقی ملک کے نظام آپ حضرات کے مشورے سے ہی چلے گا، لیکن اس پر بھی ان لوگوں نے تیار نہ ہوا۔ اس دور کے عوام کے جذبات اور یزید کے کریکٹر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے کارکنان کے نام ایک حکم جاری کیا: لوگوں کے سامنے یزید کی اچھائی بیان کرو اور اپنے علاقے کے بااثر لوگوں کے وفد کو ہمارے پاس بھیجو کہ میں خود اس سے بیعت یزید پر بات کروں گا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں لوگوں کو جمع کیا اور اس میں یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت کا تذکرہ کر کے اس بات کی خواہش کی کہ یزید کو ولی عہد پر بیعت کر لینی چاہیے، لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کا ایک شخص کھڑا ہوا اور جواب دیا کہ امیر المؤمنین ذرا سوچے، اس بات پر بھی غور کیجئے کہ قیامت کے دن کیا جواب دینا ہے۔ اس سے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید سے عوام بھی خوش نہ تھی اور ہرگز اس کی خلافت کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر وقت میں امیر معاویہ کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اظہار کیا تھا اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ خلافت کا اہل نہ تھا۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو آپ نے یزید کو بلوایا۔ اس وقت یزید دمشق سے باہر شکار پر گیا ہوا تھا۔ جب یزید آیا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری نصیحتوں کو غور سے سنو اور جواب دو۔ امیر معاویہ نے کہا کہ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرو گے؟ یزید نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ امیر معاویہ نے کہا سنت صدیق پر بھی عمل کرنا۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنت عمر پر بھی عمل کرنا۔ یزید نے کہا نہیں، صرف قرآن اور سنت پر۔ امیر معاویہ نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ تو میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ یزید خلیفہ بنتے ہی اپنے ظلم و ستم کے چکی کو تیز کر دیا اور اس وقت مکہ اور مدینہ میں جتنے بزرگ لوگ تھے، وہاں کے لوگ تھے، ان لوگوں کو خط لکھا، گورنروں کو خط لکھا کہ ان حضرات سے میری خلافت پر بیعت لی جائے اور اگر نہ مانے تو ان سے سختی کا معاملہ کیا جائے۔ جب ان حضرات کو پتہ چلا ان لوگوں نے اس کے خلاف ہو گئے، اور ہوتے کیوں نہ، اس لیے کہ یزید کسی بھی اعتبار سے خلیفہ بننے کے لائق نہ تھا۔ یہی وہ سبب تھا جو حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں لا کر کھڑا کیا تھا۔
دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔